صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرہ، کہ رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ذوالحج کے 10 دنوں میں کیے جانے والے نیک عمل سے زیادہ پسندیدہ اللہ تعالیٰ کو اور کسی دن کا عمل نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ جتنا ذوالحج کے 10 دنوں کے عمل کو پسند فرماتا ہے، پورے سال کے کسی دن کے عمل کو اتنا پسند نہیں فرماتا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور، کیا جہاد بھی اتنا پسندیدہ نہیں ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ہاں، جہاد بھی اتنا پسندیدہ نہیں ہے، البتہ اگر کوئی شخص اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے اور جہاد میں اپنا مال بھی خرچ کر دے اور شہید بھی ہو جائے تو پھر اس کا ثواب ان 10 دنوں میں عمل کرنے والے کے برابر ہوگا۔ تو ذوالحج کے 10 دنوں کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ راتوں میں پورے سال میں ایک رات افضل ترین ہے، شب قدر، اسی وجہ سے ماہ رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت ہے۔ اور دنوں میں پورے سال میں سب سے افضل ترین جو دن ہے وہ ہے یوم عرفہ، یعنی جس دن حج کیا جاتا ہے۔ یوم عرفہ پورے سال کے تمام دنوں میں افضل ترین دن ہے۔ تو اسی وجہ سے ذوالحج کے 10 دنوں کی فضیلت رسول پاک علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنی ان 10 دنوں کی عبادت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، کسی اور دن کی عبادت اتنی پسند نہیں ہے۔ کتنی پسند ہے؟ ارشاد فرمایا کہ ان دنوں کا ایک روزہ پورے سال کے روزوں کے برابر ہے، اور فرمایا کہ ان دنوں میں ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ تو ہمیں چاہیے جیسے ہی ذوالحج شروع ہو، اس کے جو پہلے 10 دن ہیں ان میں جس قدر ہو سکے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے، اور زیادہ سے زیادہ وہ ذکر و اذکار کریں جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے۔ ایک حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، تکبیر پڑھی جائے، تحلیل پڑھی جائے، یعنی لا الہ الا اللہ کا ورد کیا جائے، اللہ اکبر کا ورد کیا جائے، اور سبحان اللہ کا ورد کیا جائے۔ تو ہم اگر یہ ذکر و اذکار ان 10 دنوں میں کریں گے تو حدیث پاک پر ہمارا عمل ہو جائے گا۔ اور اس کے لیے بہترین جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان 10 دنوں کے اندر تیسرے کلمے کا ورد کریں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی بیان ہو جائے گی، تحلیل بھی آ جائے گی اور تکبیر بھی آ جائے گی۔ تو ہم جیسے ہی ذوالحج کا مہینہ شروع ہو تو شروع کے 10 دنوں کے اندر جس قدر زیادہ ہو سکے تیسرے کلمے کا ورد کریں، اور ہو سکے تو روزے بھی رکھیں ان 10 دنوں کے اندر۔ صرف اس کا 10واں دن ہے 10 ذوالحج، اس دن کا روزہ نہیں رکھا جائے گا، اس سے پہلے جو 9 دن ہیں ان 9 دنوں میں ہو سکے تو روزہ بھی رکھے کہ پورے سال کا روزہ رکھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ اور ہو سکے آسانی ہو تو رات میں بھی کچھ نہ کچھ عبادت کر لی جائے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کی بھی برکتیں عطا فرمائے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ذوالحج کے جو پہلے 10 دن ہیں یہ بڑے ہی عظمت والے ہیں، بہت احترام والے ہیں۔ تو ان میں فضولیات سے بچا جائے، جس قدر ہو سکے زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کی جائے۔